بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی تھی کہ ایک مسنون استخارہ اس کا طریقہ، پھر حدیث میں ایک مختصر استخارہ تھا اس کا طریقہ، اب تیسرا یہ تسبیح پر استخارہ کرنے کا طریقہ۔ یہ بزرگوں سے منقول ہے اور اس میں ہمارے شیخ تھے رحمہ اللہ حد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، تو حضرت اجازت دیتے ہوئے مجھ سے فرمانے لگے کہ اس میں بھی اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ ہی کے نام سے جو ہے اس میں ابتدا کی جاتی ہے اور اللہ کے نام میں برکت ہی برکت ہے، تو اس سے پھر معاونت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر ایک طریقہ چلا آ رہا ہے بزرگوں کا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو تسبیح پر استخارہ کرنے کا طریقہ، بہت طریقے ہیں لیکن ایک طریقہ جو آسان ہے تھوڑا، وہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے اور درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک ایک دانے کے اوپر سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ ایک دانے پہ پوری سورہ علم نشرح پڑھی، پھر دوسرے پر گننا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے دانوں کو گننا نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ذہن سے خود ہی نکل جائے کتنے دانے ہو گئے، بس جہاں دل کی کیفیت تو بس ٹھیک ہے روک دوں۔ اب آپ نے مثال کے طور پر یہاں تک پڑھا، دل میں آیا بس بہت ہو گیا، بہت پڑھ لیا میں نے، اتنا تو میں نے اپنے لیے جنت کمانے کے لیے نہیں پڑھا، ابا کی فاتحہ میں نہیں پڑھا جتنا میں نے استخارہ کرنے کے لیے پڑھ لیا، کوئی بھی مطلب یہ تو ایک بات تھی، آپ نے دل میں آپ کے بات آ گئی کہ بس جہاں دل میں آپ نے روک دیا، یہ نہیں بھی آ رہی، دل چاہ رہا ہے پڑھتے چلے جائیں لیکن آپ نے از خود روک دیا۔ اب جتنے آپ نے دانے پڑھے ہیں ان دانوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور ان کو گننا شروع کریں اور گنیں ان کو۔ اب جیسے یہ 2 4 6 8 10 12، یہ 12 دانے ہوئے ہیں، تو 12 دانے یہ جفت عدد ہے، 2 4 6 یعنی جو جوڑی دار ہوتے ہیں عدد اس کو جفت کہتے ہیں، اور جو جوڑی دار نہیں ہوتے ان کو طاق کہتے ہیں۔ جیسے 1 3 5 7 9 11 13 15 اس طرح کے جتنے یہ طاق عدد آتے ہیں۔ تو ایک روایت ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ کی ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، ایک عدد طاق کا ہے۔ جنازے میں صفیں بنتی ہیں تو اس میں کہا 3 صفیں ہوں، 5 صفیں ہوں، 7 صفیں ہوں، تو فرض واجب نہیں ہوتا لیکن وہ ایک مستحب ہے کہ طاق عدد پسندیدہ جو ہے وہ عدد ہے۔ اگر آپ کا جفت عدد آ جاتا ہے، جیسے یہ 12 جفت عدد ہے تو مطلب مناسب نہیں ہے، لیکن اگر طاق عدد آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام مناسب ہے۔ اور بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ جس کام میں ہاں ہونی تھی یا بہتری ہونی تھی تو اس میں طاقی عدد آیا، 2 مرتبہ بھی کیا، 3 مرتبہ بھی کیا، تو اس میں اگرچہ وہ 7 کے بجائے 9 ہو گیا، لیکن 9 عدد بھی چونکہ طاقی ہے، وہ 9 کے بجائے 13 ہو گیا۔ اب 9 اور 13 میں فرق ہے لیکن باعتبار طاق ہونے کے وہ ایک ہی تھا۔ تو اس طرح ہم نے درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم نے ایک ایک دانے کے اوپر سورہ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الی آخری پوری صورت اپنی تکمیل ہر دانے کے اوپر پوری صورت پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اس کو شمار کرنا ہے، 2 4 8 10 12 16 17 طاق عدد آ گیا، مطلب یہاں ہے آدمی وہ کام کر لے، اللہ کا نام لے کے کام کرے گا انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔